بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بات یہ ہے کے ساتھ میں ہوں ہنا عادل۔ ناظرین، قومی اسمبلی میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ایوان نے 9 مئی کے شرپسندوں کے خلاف کیسز ملٹری ایکٹ کے تحت چلانے کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ قرارداد وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں پیش کی۔ وزیر دفاع نے کہا کہ یہ حملے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوئے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ جو قانون کتابوں میں موجود ہے اسی کے تحت ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوں گے۔ دوسری جانب وزیر اعظم نے ایک معیشت کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ اور اہم اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اگر IMF معاہدے میں تاخیر ہوئی تو وہ عوام کو اعتماد میں لیں گے۔ کیا معاشی ایمرجنسی کا امکان ہے؟ کیا IMF کے بغیر پاکستان کی اکانومی چل پائے گی؟ اور روسی خام تیل کی برآمد کے بعد عوام کو کوئی ریلیف ملے گا یا ایسی امید نہیں لگانی چاہیے؟ بلاول بھٹو جو روسی خام تیل کے معاہدے کو ٹرک کی بتی کہا کرتے تھے، اب اس معاملے پر خاموش کیوں ہیں؟ ان تمام معاملات پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رضوان رضی صاحب، سلمان عابد صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب اور خالد فاروقی صاحب۔ سب سے پہلے جو اہم بات ہم نے کرنی ہے پروگرام میں وہ ہے جی قومی اسمبلی میں منظور کی جانے والی قرارداد۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب اس پیش رفت کے بعد کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملٹری کورٹس غیر آئینی ہے؟ یہی سوال میں اپنے تمام پینلسٹ کے سامنے رکھوں گی، لیکن یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا ہے۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے، ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ قومی اسمبلی میں منظور کی جانے والی قرارداد پر ہم بات کرتے ہیں۔ 9 مئی کے سانحے کے بعد اب شرپسندوں کے خلاف ملٹری ایکٹ کے تحت کیسز چلانے کی جو قرارداد ہے وہ آج منظور کر لی گئی ہے۔ اس پیش رفت کے بعد اب سوال ہم نے یہی رکھا تھا کہ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملٹری کورٹس غیر آئینی ہیں؟ جی رضوان رضی صاحب۔ دیکھیں، اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک تو ہے کہ جو ملٹری ایکٹ کے تحت پروسیڈنگ ہوتی ہیں ایسے لوگوں کی جو فوج کے ملازم ہوتے ہیں، ان میں سویلین بھی ہوتے ہیں اور ان کے اندر فوجی بھی ہوتے ہیں۔ وہ کوئی رانگ ڈوئنگ کرتے ہیں اور ان کی غلطی کا یا ان کے جرم کا لیول وہ ہو جاتا ہے تو وہ کورٹ مارشل جنرل ہوتا ہے، اس کا ایک پروسیجر ہے، وہ پہلے کورٹ آف انکوائری لگتا ہے، وہ سارا پروسیجر جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ تقریباً تمام لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ دوسرا، اس کے اندر ایک ترمیم ہوئی تھی جب آرمی پبلک سکول کے اندر ہوا تھا کہ جو لوگ فوج کی تنصیبات کے اوپر حملہ کریں گے، جہاں تک میری یادداشت ساتھ دیتی ہے، میرا خیال ہے کہ فاروقی صاحب مجھے کریکٹ کریں گے، تو اس وقت یہ ڈال دیا گیا تھا کہ جناب ایک تو عدالتیں بنی تھیں لیکن وہ دہشت گردی کے مقدمات جو تھیں ان کو سننے کے لیے تھیں، اور وہ عدالتیں جو تھیں وہ 2 سال رہیں، پھر 2 سال مزید کنٹینیو کیں۔ 4 سال کے بعد سن سیٹ کلاس تھی اس لاء کے اندر، وہ خود بخود ختم ہو گئیں۔ اب لے دے کے یہی رہ جاتا ہے کہ جو فوجی تنصیبات کے اوپر حملے کرتے ہیں، یہ جو اسپیشل عدالتیں بنی تھیں ان میں فوجی آفیسر بھی بیٹھتے تھے جج کے ہمراہ، تو اب اگر اس میں آئیں تو لے دے کے یہی رہ جاتا ہے میرے ناقص علم کے مطابق۔ یہ جو فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنے والا کوئی بھی عنصر ہو یا اس کو نقصان پہنچانے والا کوئی بھی عنصر ہو تو اس کو فوج کے اندر جو نظام ہے احتساب کا، اس کے تحت اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے۔ میں جو لے رہا ہوں قومی اسمبلی کی جو قرارداد ہے اس کو اسی پرسپیکٹو میں ہی لے رہا ہوں، اور چونکہ قانون موجود ہے، 1952 کا ایکٹ ہے، اور درمیان میں بڑے سارے آئین آئے، قوانین بدلے، لیکن یہ اس کے درمیان سروائیو کیا اور اسے اسی طرح مینٹین کیا گیا ہے۔ یہ 2014 والے واقعے کے بعد جو اس میں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوئی ہے اس کے علاوہ، تو شاید یہی ہے۔ بہرحال اب اگر ہماری عدلیہ جو ہے وہ صحیح طرح سے کام کر رہی ہوتی تو ہم بھی آج اس قابل ہوتے کہ یہ مطالبہ کرتے کہ یہ غلط بات ہے، قومی اسمبلی کو ایسی قرارداد پاس نہیں کرنی چاہیے، سویلین لوگوں کا ٹرائل سول عدالتوں کے اندر ہونا چاہیے، لیکن سول عدالتوں کے اندر جو دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے اب ہم کس منہ سے یہ مطالبہ کریں؟ سلمان عابد صاحب، جو خواجہ آصف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فوجی تنصیبات پر حملوں کے کیس جو ہیں فوجی عدالتوں میں چلتے ہیں، ہم نے کوئی نیا قانون نہیں بنایا ہے، پوری دنیا میں ایسے ہی ہے، اور بلکہ یہ جو قانون ہے یہ پہلے سے ہی موجود ہے، جہاں پر دہشت گردی ہوگی وہاں دہشت گردی قانون کے تحت کیس چلے گا، اور جہاں 16 MPO کے تحت کیس چلنا ہے اس کے مطابق ہی چلے گا۔ تو اس تمام تر یہ جو پیش رفت ہوئی ہے اس کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ یہ کہنا جی رضوان رضی صاحب کی اگر منطق مان لی جائے کہ ہماری موجودہ عدالتیں اس قابل نہیں ہیں تو پھر بند کر دیں عدالتوں کو، اس عدالتی نظام کو بند کر دیں۔ جب آپ کا اس کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں ہے،
آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے انصاف نہیں ہو سکتا تو پھر یہ پورا عدالتی نظام پالنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی پھر کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ دیکھیے یہی عدالتیں ہیں, انہی عدالتوں سے کسی کو کسی نہ کسی شکل میں ریلیف ملتا ہے, کسی کو سزا ہوتی ہے. آپ اداروں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں نا, اب اگر ادارے کے اندر خرابیاں ہیں تو کس نے درست کرنا ہے؟ حکومت کس چیز کا نام ہے؟ پارلیمنٹ کس چیز کا نام ہے؟ قانون سازی کس چیز کا نام ہے؟ یہ کیا ہوا کہ ہم نے ایک ہی جنبش میں کہہ دیا کہ یہ کیونکہ عدالتیں ٹھیک نہیں ہیں اس لیے جو ہے نا اس کو ہم جسٹیفائی کرنا شروع کر دیں. میں تو ذاتی طور پہ ان مقدمات کو ملٹری کورٹس میں چلانے کا حامی نہیں ہوں. سول کورٹس کی موجودگی میں ان مقدمات کو سول کورٹس میں چلانا چاہیے. باقی رہ گئی دیکھیں حکومت جو ہے اس کی تو وہ تو اپنے پولیٹیکل سکور کرے گی نا, وہ یہ ساری چیزیں جواز پیش کرے گی. اور آج آپ ایک یہ ٹرینڈ سیٹ کر دیں گے, کل کو کوئی اور چیزیں ہوں گی اس کو بھی اسی طریقے سے جواز بنایا جائے گا, پھر اس وقت بھی ہم اس ایک اور طریقے سے اس کو پر بات کریں گے. پھر میں یہ کہوں کہ پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ اس طرح کی مقدمات کو لے کے جائیں گے ملٹری کورٹس میں, اس کی ایک پرابلم بھی ہے, انٹرنیشنل دنیا کی طرف سے بھی آئے گی, ہیومن رائٹس باڈیز کی طرف سے بھی آئے گی. سو میرا خیال ہے کہ ابھی تو کیونکہ یہ ایک متفقہ قرارداد ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے متفقہ نہیں ہے, اختلاف ہوا قرارداد ہے, تو قرارداد کو قرارداد کے طور پہ دیکھی جائے. اس قرارداد اس طرح کی کئی قراردادیں پارلیمنٹ میں آتی ہیں, منظور بھی ہوتی ہیں, لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ حکومت جو ہے, آج تو پارلیمنٹ کی طرف سے قرارداد آئی ہے نا, اب حکومت اس کے اوپر کیا حتمی فیصلہ کرتی ہے, وہ واقعی کیا ان مقدمات کو وہاں چلاتی ہے, کیا پی ٹی آئی کے سربراہ کے خلاف مقدمہ وہاں چلے گا, ان کی مرکزی لیڈرشپ کے خلاف فیصلہ وہاں چلے گا ملٹری عدالتوں میں, یہ دیکھنا پڑے گا. مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہ قبل از وقت بات ہے. نہیں, وہ کہنے کو تو بہت کچھ کہتے رہے نا, وہ تو آج دیکھیں نا مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں, وہ مٹا دیں صفحہ ہستی سے. کا مسئلہ کیا ہے جی؟ سیاسی سلوگن ہے نا, سیاسی تقریریں ہیں, وہ رانا ثناء اللہ صاحب کہیں, خواجہ آصف صاحب کہیں, اور شہباز شریف صاحب کہیں, کوئی بھی کہیں, لیکن جس وقت یہ عملی طور پر آگے آئے گا تو دیکھیں گے کہ کیا واقعی ان مقدمات کو وہاں ملٹری کورٹس میں چلایا جاتا ہے. اور پھر میں نے تو آپ کو پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا, جیسے ابھی رضوان رضوی صاحب نے خود کہا ہے کہ 2014 میں جس وقت وہ اے پی ایس والا واقعہ ہوا تھا, اس وقت جو فوجی عدالتیں بنی تھی وہ اپنی مدت پوری کر چکی ہیں. اب میرے حساب سے اگر آپ نے اس طریقے سے ٹرائل کرنا ہے تو پھر آپ کو ایک نئی امینڈمنٹ کرنی پڑے گی, اس کو دوبارہ قانونی طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا. تو یہ چیز دیکھنی پڑے گی, ابھی اس کے اوپر حتمی بات نہیں کی جا سکتی. پرسنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان مقدمات کو ملٹری کورٹس میں نہیں چلنا چاہیے, آپ کی جو سویلین کورٹس ہیں اسی کے اوپر بیس کر کے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. اور موجودہ پارلیمنٹ کے پاس آئینی ترمیم والی اکثریت بھی نہیں ہے, وہ کر بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے برگیڈی صاحب, آپ متفق ہیں ابھی سلمان عابد صاحب جو کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. نہیں, میں بائی اینڈ لارج متفق ان دا سینس نہیں ہوں. کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو پارلیمنٹ نے ریزولوشن پاس کی ہے, جیسے بھی پارلیمنٹ ہے, پوری ہے, آدھی ہے, جو بھی ہے, لیکن یہ ایک پولیٹیکل کور ہے جو آج کل کے حالات میں جو اب نارمل حالات پاکستان میں چل رہے ہیں, یونیک حالات چل رہے ہیں, گورنمنٹ کو یہ پولیٹیکل بیکنگ چاہیے ہوتی ہے آف دا پارلیمنٹ, اور وہ ان کو اگر آج مل گئی ہے. پہلے ان کے منسٹر تو کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ, ٹاپ موسٹ لوگ جو ہیں ان کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کیا جائے گا. 52 لوگ جو ہیں اپنا, جنہوں نے اپنا تنصیبات پہ حملوں میں ان کے خلاف ایویڈنس آئے, ان کے تو آلریڈی ملٹری وہ ہینڈ اوور ہو گیا فوج کو فار ملٹری کورٹس کے ٹرائل. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں میری نظر میں لیگل سسٹم جو ہے وہ کلیپس کر گیا ہے. پاکستان کا اب آپ دیکھیں ایون سپریم کورٹ نے بھی ہینڈز اپ کر دی ہیں. تو اس اب نارمل حالت میں اگر آپ نے کوئی اسپیڈی ٹرائل کرنے ہیں تو جو نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ بھی چاہتی ہے, پارلیمنٹ بھی چاہتی ہے, اور ظاہری بات ہے ادارے جو ہیں وہ بھی بہت اس وقت آپ نے دیکھا کورٹ کمانڈر, وہ جو فارمیشن کمانڈر کی کانفرنس ہے, اس کے جو اعلامیہ آیا تھا بڑا اٹ واز ویری اسٹرانگلی ورڈڈ, اور اس پہ کمٹمنٹ تھی کہ جناب جو 9 مئی کے جو لوگ ہیں جنہوں نے اس میں تنصیبات پہ حملہ کیا, جلایا, گرایا, ان تمام کو ظاہری بات ہے قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے گا. تو یہ بات تو ابھی کلیئر ہے کہ یہ ملٹری کورٹس جو ہیں, جب باقی 52 کے ٹرائل شروع ہو گئے ہیں یا ان دا پروسیس ہیں, تو جو ٹاپ لیڈرشپ کا ٹرائل ہے اس کو پھر کوئی آپ اس وقت تو کوئی روک نہیں سکتا. ہیونگ سیڈ دیٹ, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت 2 چیزیں, ہمارے جو ٹاپ موسٹ لائرز ہیں, ٹاپ موسٹ لائرز علی کرد صاحب ہو گئے, اعتزاز احسن ہو گئے, حامد خان صاحب, مطلب جو نوٹیبل اتھارٹیز ہماری لیگل مائنڈز جو ہیں, وہ جنرلی وہ یہی بات کریں جو سلمان عابد صاحب کہہ رہے ہیں, ان وے جو رضوان رضوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ سول کورٹ میں ٹرائی کریں جب ایک جمہوری نظام ہو وغیرہ وغیرہ. لیکن ملٹری کورٹ جو ہیں اسپیڈی جسٹس کے لیے وہ بالکل فٹ ہیں استعمال ہونے کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ ملٹری کورٹس کوئی انلیگل چیز نہیں ہے. ملٹری کورٹس آر پارٹ آف دی پاکستان آرمی ایکٹ, پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن, الاؤڈ ان دی کانسٹیٹیوشن, اور سیولینز کین بی ٹرائڈ ان ابنارمل سرکمسٹانسز جس طرح ابھی پریویل ہوئے 9 مئی کے, ٹو بی ٹرائڈ ان دی ملٹری کورٹ. اسپیڈی ٹرائل ہوتے ہیں. اس میں 2 چیزیں یاد رکھیں,
ایک تو جو اکیوزڈ ہے اس کو جو لیگل اسسٹنس ہے، اگر سویلین لائر رکھنا چاہتا ہے، جو مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کر سکتا ہے اپنی ڈیفنس کے لیے، اور اس کے بعد جو ورڈکٹ آئے گا وہ مہینوں میں نہیں چلے گا، یہ ہفتوں میں ان کا ورڈکٹ آتے رہیں گے، جو بھی ان کو پنشمنٹ ہوگی، اور وہ پھر جائیں گے اپیل میں، کورٹ آف اپیل، کورٹ آف اپیل، ملٹری کورٹ آف اپیل ہوگا، اور اس کے بعد ایک فائنل کنفرمیشن ہوتی ہے میرا خیال ہے جو آرمی چیف کے پاس ہے۔ لیکن ساتھ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیچھے کو امینڈمنٹ ہوئی ہے کہ ملٹری کورٹس میں اس سویلینز کے جو کیسز ہیں غالباً یہ ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، آئی ایم ناٹ ویری شیور اباؤٹ دیٹ، لیکن یہ میرے خیال ہے کوئی امینڈمنٹ آئی تھی تاکہ بالکل جسٹس جو ہے وہ انصاف جو ہے کا تقاضا جو ہے وہ پورا ہو۔ سو میری نظر میں آج کی ریزولوشن از دا بگننگ آف دی پروسیس، جس میں پی ٹی آئی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو یہ ملٹری کورٹ کے تھرو ٹرائل کریں گے۔ انٹرنیشنل ریئیکشن بالکل آئے گا، یہاں کے لوئرز جو ہیں وہ شور ڈالیں گے، وہ ہوگا، لیکن جب ایک فیصلہ ہو گیا پارلیمنٹ کا، گورنمنٹ کا، سپریم کورٹ میں بھی مجھے پتا 4 دن پہلے ایک پٹیشن دائر ہوئی ہے سول سوسائٹی کی طرف سے اگینسٹ دا ملٹری کورٹ، تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان حالات میں سپریم کورٹ جو ہے obviously they will go as per the wishes of the parliament, the government and جو کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن برگیڈ صاحب وہ ترمیم نہیں تھی، میں نے کہا میں صرف توجہ دلا دوں، وہ ہائی کورٹ نے خود ہی اس کو اسیوم کی تھی وہ پاورز کہ ہم اس کو سن سکتے ہیں، اور جسٹس سیٹھ جو تھے، وقار سیٹھ جو تھے، انہوں نے بہت سارے لوگوں کی جو پنشمنٹ تھی وہ سیٹ اسائیڈ کر دی تھی، حالانکہ ان کو پورے پروسیجر کے تحت ہو چکی ہوئی تھی، سزا ہو چکی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، وقار سیٹھ صاحب جن کی بعد میں ڈیتھ ہو گئی تھی بالکل پشاور ہائی کورٹ میں، انہوں نے تو جل مشرف کے کیس میں بھی آپ دیکھیں فیصلہ دیا تھا بڑا سخت، اور انہوں نے کوئی 100-150 دہشت گردیں جن کو سینٹنسز ہو چکی تھی وہ انہوں نے سیٹ اسائیڈ کی تھی، بعد میں سپریم کورٹ نے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کو وہ ریسٹور کر دیا تھا اور ان کو فیصلہ نل اینڈ وائڈ کیا تھا۔ سو ملٹری کورٹس از دا لیگل فارم آف اسپیڈی جسٹس ان پاکستان، اور آج کل کے حالات میں جب میں سمجھتا ہوں لیگل سسٹم کلیپس کر گیا ہمارا جو سول سسٹم۔ بالکل ٹھیک ہے، خالد فاروقی صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ خالد فاروقی صاحب، 9 مئی کے شرپسندوں کے خلاف جو اب کیسز ملٹری ایکٹ کے تحت چلانے کی قرارداد منظور کر لی گئی ہے، آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس پہ؟ دیکھیے میرے خیال کے مطابق تو جس دن فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی تھی اس دن یہ طے ہو گیا تھا کہ اب حکومت نے اس معاملے کو آگے بڑھانا ہے، اور حکومت نے وہ فیصلہ جو فارمیشن کمانڈرز کی جو سامنے آیا، بیانیہ آیا، ان کا بیان جو سامنے آیا، اسٹیٹمنٹ جو سامنے آئی، اس کے بعد حکومت اگر اس کو نہ کرتی اور اس پہ پارلیمنٹ میں نہ لے کے جاتی یہ معاملے کو، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت بھی ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی جو ملٹری کورٹس کے خلاف ہیں، یا پھر دوسرے لفظوں میں جو 9 مئی کے واقعات کی جو مذمت کی جانی چاہیے وہ جو نہیں کر رہے، حکومت بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، یا ادارے کے بالکل کھڑی ہو گئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ادارے کی رائے آئی اور ادارہ اور حکومت، فوج اور حکومت، یہ دونوں سیم پیج پہ ہیں، اور وہ سیم پیج ہے جو سیم پیج عمران خان کہا کرتے تھے، جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہے، وہ ماضی میں کہا کرتے تھے، وہی سیم پیج ہے۔ سو آج یہ حکومت جو ہے یہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گی جس پہ وہ یہ سمجھے کہ وہ ادارے کی پالیسی کو لے کے ساتھ آگے نہ بڑھے۔ اب جہاں تک معاملہ ہے کہ ہم اس پہ بحث کریں کہ کیا ملٹری کورٹس میں یہ کیس چلنے چاہیے یا نہیں، یہ میرا خیال ہے اب ہم لیٹ ہو گئے ہیں، اس بارے میں تمام فیصلے ہو چکے ہیں، لوگوں کو پکڑ کے جو مطلوبہ جو لوگ تھے ان کو پکڑ کے فوج کے حوالے کیا جا چکا ہے، اور ان کے کیسز وہیں پہ چلیں گے۔ ہاں یہ بات الگ سے ہے کہ کچھ ایسی نیگوسیشن ہو جس میں وہ پولیٹیکل ورکر جو یہاں استعمال ہو گئے بے گناہی میں یا کسی طرح سے انوسینٹ ہے وہ، تو ان کے جو معاملہ ہے اس کو تھوڑا سا یہ ہے کہ ان کے کیسز جو ہے ملٹری کورٹس میں چلیں۔ باقی اگر اس کے بارے میں آپ کوئی فیصلہ لینا ہے تو جو لوگ سپریم کورٹ پہ گئے ہیں اور وکلاء حضرات جو ہیں جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم بھی ملٹری کورٹس کے حق میں نہیں ہے، تو اس کے لیے فورم موجود ہے، ہائی کورٹ میں جایا جائے یا سپریم کورٹ میں، وہاں سے ایک رائے لی جائے۔ لیکن مجھے یہ خیال آتا ہے کہ جس طرح حکومت فوج کی اس جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا اس کے اگینسٹ نہیں جا رہی، میرا یہ خیال ہے کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ بھی شاید اس موقع پر آج کے جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں، ان حالات میں ہو سکتا ہے کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ بھی ملٹری کورٹس کی اسے مخالفت نہ کرے، لیکن اگر ملٹری کورٹس کی انہوں نے بھی مخالفت نہ کی تو یہ ایک سٹیمپ لگ جائے گی کہ ہاں جی یہ ملٹری کورٹس پہ جو معاملات چل رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ سو ابھی میرے اپنے خیال کے مطابق ان کو دیکھنا چاہیے جو لوگ ان واقعات میں ملوث ہوئے۔ دیکھیے دنیا بھر کے مختلف ممالک جو ہیں
وہاں پہ الگ الگ کورٹس بنتی ہیں. ہمارے یہاں بھی انسداد دہشت گردی کی عدالتیں بنتی رہی, ہمارے یہاں بھی خصوصی عدالتیں بنتی ہیں. وہ عام جو عدالتیں تھیں ان سے ہٹ کے بنائی جاتی ہے نا. تو جب ان سے ہٹ کے بنائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان عدالتوں پہ یا اپنی عدلیہ پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں, بلکہ کیسز کو دیکھتے ہوئے ان کے کس طرح کے مقدمات ہیں اس کے مطابق یہ عدالتیں بنائی جاتی ہیں. اب جو عدالتیں بنائی گئی ہیں ان میں اگر ان لوگوں کے جو مکمل طور پر جن کے بارے میں شواہد مل جائیں کہ یہاں پہ انہوں نے کانسپریسی کی, یہ لوگ ڈائریکٹ اس میں انوالو ہوئے اور ان لوگوں نے تنصیبات کو, فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا, تو میرے اپنے خیال کے مطابق کیونکہ ملٹری کورٹس میں کسی فیصلے کے بعد انصاف کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا. ہائی کورٹس موجود ہیں, سپریم کورٹ موجود ہے, وہاں پہ جایا جا سکتا ہے. یہ نوبت یہاں تک نہ آتی تو بہت ہی بہتر تھا. کسی بھی ملک میں اگر جو جمہوری ملک ہے اگر وہاں فوجی عدالتیں فیصلہ کریں گی تو دنیا بھر میں اس کو پسند نہیں کیا جاتا, لیکن دنیا بھر میں اس بات کو بھی پسند نہیں کیا جاتا کہ آپ اٹھ کے تو اپنی تنصیبات پہ حملہ کریں. آپ جیسا کہ خواجہ آصف نے آج کہا, اور اگر ان کی بات سچ ہے کہ میاں والی بیس پہ 80 کے قریب جہاز موجود تھے, ان کو بھی آگ لگائی جا سکتی تھی. دیکھیں نا کتنی خوفناک بات ہے. کون لوگ ہیں یہ کام کر رہے ہیں, کس حد تک مشتعل ہو چکے تھے وہ لوگ جنہوں نے یہ کام کیا. اور اب اگر سول عدالتوں میں ان کے مقدمات کو اس طرح لے جایا جائے جس طرح پاکستان میں انصاف جب ملتا ہے, اور ہمیں سب کو پتا ہے عمریں بیت جاتی ہیں جب مقدمات کا فیصلہ نہیں ہوتا, اور یہ ہمارے نظام عدل میں خامی بھی ہے. اب اگر ان مقدمات کو وہاں لے جائیں گے تو پھر بھی ایک اور بات سامنے آئے گی. دیکھیے یہ کیسز جو ہیں یہ ہمارے لاہور میں ہوئے, یہ کیسز جو ہیں ہمارے پنجاب میں زیادہ تر کیسز ہوئے, پشاور میں یہ کیسز ہوئے, وہاں پہ یہ جمہوری لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا. پر وہ لوگ جو ریاست کے مخالف سرگرمیوں میں بلوچستان میں اور کے پی میں اور پاٹا وغیرہ میں وہاں پہ جو ملوث ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ان کو جو سٹیٹ ہے وہ کتنی کڑی سزائیں دیتی رہی ہے اور اب بھی دیتی ہے. تو جب ان لوگوں کو جنہوں نے سٹیٹ کی مخالفت میں اقدامات کیے تو اگر ان کے ساتھ سختی ہو سکتی ہے تو یہاں بھی اگر کوئی سٹیٹ کے مخالف کام کرے گا تو اس سے سختی آئیے. پر انصاف کے تقاضے پورے کیے جانے چاہیے, اور جو لوگ ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ بھی ہوں, جن کو اگر سزائیں ملتی ہیں تو ان کو آگے عدلیہ میں, ہائی کورٹس میں, سپریم کورٹ میں ان کو رسائی ملنی چاہیے, اور تاکہ دنیا بھر میں یہ معلوم نہ ہو کہ ہم نے صرف اپنی ملٹری کورٹ سے سزائیں دلوائی ہیں اور ہماری جو سینئر عدلیہ ہے وہ اس سے لا تعلق رہی ہے. ایک اور بھی اس میں اہم بات ہے کہ کیسز مانگے ہی ان لوگوں کے گئے ہیں جن کے جیو فینسنگ اور ڈیجیٹل انویسٹیگیشن کے ذریعے ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہیں, اور اس کے لیے کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہوگی. وہی ڈیجیٹل جو پروفز ہوں گے وہ پیش کیے جائیں گے عدالت کے اندر. بالکل بالکل ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. دوسری جانب جی کوئکلی ایڈ کیجئے گا, ہم آگے بڑھیں گے. بات یہ بالکل یہ رضی صاحب جو کہہ رہے ہیں انڈینائبل اور سبسٹینشیل ایویڈنس ہوگا تو ظاہری بات ہے ایک کام سپیڈی چلے گا. چند سال پہلے لنڈن میں کیا ہوا تھا, گو کہ اس میں ملٹری تنصیبات نہیں تھی لیکن لوگوں نے وہاں پہ لوٹ مار کی, 2-3 دن ہوتے رہے, لیکن what did they do, ان کا لیگل سسٹم اتنا اسٹرانگ تھا کہ ایک ہفتے کے اندر ایک بندے کو پکڑ کے انہوں نے 10-10 لیکن اسپیشل عدالتیں بنی تھی بریگیڈیئر صاحب, اسپیشل عدالتیں. دیکھیں پاکستان میں یہی تو پرابلم ہے, اگر یہاں پہ لیگل سسٹم ریلائبل ہو. یہاں پہ کیا ہو رہا, ابھی کچھ لوگ جو پکڑے ہیں جو خواتین یہ وہ پچھلے 1 مہینے سے فزیکل ریمانڈ, جوڈیشل ریمانڈ, ہیئرنگ, یہی کام چل رہا ہے. اور بھائی تم چارج شیٹ لگاؤ, ٹرائل کرو, اور جو کرنا کرو. دیٹ از وائی یہاں کی کریڈیبلٹی نہیں ہمارے لیگل سسٹم کا. سر دیکھیں ٹرمپ کے خلاف ٹرمپ کے جو متاثرین تھے ان کے خلاف سال کے بعد فیصلے آئے ہیں, بلکہ 2 سال کے بعد آئے ہیں. تو اتنا تو ایسے تو نہ کریں بریگیڈ صاحب. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں جی, آگے بڑھتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے معیشت کے حوالے سے ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ اگر IMF معاہدے میں تاخیر ہوئی تو عوام کو اعتماد میں لیں گے. سوال ہمارا یہ بنتا ہے, کیا معاشی ایمرجنسی کا امکان ہے یا پھر پاکستان IMF کے بغیر چل پائے گا یا نہیں؟ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا کیا گیا تھا, پہلے وہ سنتے ہیں پھر اس کے بعد گفتگو جو ہے اس پہ آگے بڑھاتے ہیں. جی کروں گا. لیکن کا لفظ استعمال کیا گیا وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے, یعنی کہ معاملات کچھ درست نہیں چل رہے ہیں. رضوان رضی صاحب, آپ کے خیال میں کیا پاکستان کی جو معیشت ہے وہ IMF کے بغیر چل پائے گی؟ دیکھیے ہم IMF کے بغیر ہی چل رہے ہیں, ان کے ڈالرز کے بغیر ہی پچھلے 15 مہینے سے چل رہے ہیں. جس طریقے سے چل رہے ہیں خاکسار جو ہیں آپ چلنا کہہ رہے ہیں, جس طرح کے چل رہے ہیں اسی طرح کے آگے چلیں گے. اگر IMF ہمارے ساتھ ہمارے اوپر سٹیمپ نہیں لگاتا تو
دیکھیے خاکسار یہ بات اس پروگرام کے اندر پچھلے کم از کم 3 ماہ سے کہہ رہا ہے کہ اس حکومت کے ساتھ آئی ایم ایف کی ڈیل نہیں ہونی، اور وہ آئی ایم ایف کی ڈیل ہوگی اس حکومت کے ساتھ جو اکتوبر یا نومبر کے اندر الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آئے گی۔ وہ انگیج تو رکھیں گے، اور ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ 30 جون کو یہ جو ہمارے ساتھ یہ ڈیل تھی یہ ویسے ہی ختم ہو گئی ہوئی ہے، اس ڈیل کا پیریڈ ختم ہو گیا ہوا ہے، نئی حکومت بیٹھ کے ری نیگوشیٹ کرے گی۔ اس حکومت نے یہ رابطہ نہیں توڑا، اس کی بڑی مہربانی ہے، یہ توڑ بھی سکتے تھے۔ انہوں نے پورا بجٹ جو تھا وہ آئی ایم ایف سے پوچھ کے بنایا، ان کی بڑی مہربانی ہے، یہ آئی ایم ایف کو ٹانگ بھی کرا سکتے تھے۔ تو انہوں نے وہ دروازہ یا ونڈوز جو ہے وہ اگلی حکومت کے لیے کھلی رکھی ہے اسحاق ڈار صاحب نے، کہ جو بھی نئی حکومت آئے وہ یہیں سے معاملات کو آگے چلا لے۔ لیکن میں یہ پھر اس بات پہ اصرار کروں گا کہ لیکن رضی صاحب اسحاق ڈار صاحب تو بڑا ہی خطرناک بیان دے رہے ہیں۔ کیا سنتے ہیں، وہ سنوائیے گا ذرا۔ جی آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں عدم استحکام کی وجہ یہی ہے کانسپیرنسی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ رضی صاحب جی بالکل کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، اور یہ فیلنگ جو ہے یہ ہم وقتاً فوقتاً اس کا اظہار بھی کرتے رہے ہیں کہ آئی ایم ایف جس طرح کی باتیں کرتا ہے یا اس کے آفیشیل پاکستان کے اندرونی حالات کے اندر جس طرح عمران احمد خان نیازی صاحب کی محبت میں اچھل کے پڑھتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں، ایتھے ایک بندہ اعلان کر دیتا ہے، وہ سوشل میڈیا پورے دا پورا طوفان مچا دیتا ہے اور مین سٹریم میڈیا اس کے پیچھے چل پڑتا ہے اور ملک کے اندر انارکی پھیل جاتی ہے۔ میرا مطلب یہ ہو رہا ہے نا پچھلے 14-15 مہینے سے کہ ایک شخص اعلان کرتا ہے میں 25 مئی کو اسلام آباد پہ آؤں گا اور نئے چیف آف آرمی سٹاف کو اپوائنٹ نہیں ہونے دوں گا، اور نتیجے کے اوپر انارکی ہوگی، انسرٹنٹی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ تمام شرائط پوری کر بھی دی تو بھی آئی ایم ایف نہیں مان رہا۔ رہا۔ آپ نے تمام کنڈیشنز پوری کر دی، آپ نے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے جو سبسڈی دی تھی پیٹرول کے اوپر وہ جو ہے وہ آپ ریکور کریں، تو ڈبل قیمت بڑھی نا، 300 روپے پہ لیٹر، 350 پہ لیٹر گیا نا۔ اب انہوں نے صرف وہ جو عمران خان کے دور والا اضافہ تھا وہی واپس لیا ہے، تو ہمیں 25-30 روپے کا ریلیف مل گیا ہے۔ ایکچوئل پرائس یہی بنتی تھی، لیکن وہ جو 3 ماہ کے اندر انہوں نے سبسڈی دے دی تھی، فروری مارچ اپریل 3 ماہ کی جو سبسڈی تھی اس کو انہوں نے ریکور کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلکہ حکومت نے تو زیادہ بھی مال بنا لیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف اس طرح کی باتیں نہیں کیا کرتا نارملی کسی ملک کے اندرونی حالات کے بارے میں۔ آپ نے ڈیل کرنا ہے کریں، نہیں کرنا آپ کہیں بھائی جان ہم آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے، آپ سیاسی سٹیبلٹی لے کے آئیے۔ لیکن جس طرح پاکستان میں آئی ایم ایف کے کنٹری ریپرزینٹیو نے بیانات دیے ہیں، میں واپس اپنی سٹیٹمنٹ پہ آتا ہوں، اس حکومت کے ساتھ آئی ایم ایف کی ڈیل نہیں ہونی۔ اور یہ حکومت جو ہے، یہ پرائم منسٹر صاحب کا آج کا بیان جو ہے یہ ان کے اگلے بیان کا ابتدائیہ ہے۔ انہوں نے ذہنی طور پہ تیار کرنا شروع کر دیا ہے لوگوں کو کہ جناب ڈیل تو ہونی کوئی نہیں ہے، تو آپ نے تیار رہنا۔ ٹھیک ہے سلمان عابد صاحب، واقعی ابتدائی ہے۔ اور دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ آئی ایم ایف جو ہے پی ٹی آئی کی بی ٹیم ہے تو جان چھڑائیں اس بی ٹیم سے، کیوں پیچھے پڑے ہوئے اس کے، کیوں منتیں کر رہے ہیں پرائم منسٹر؟ اور پرائم منسٹر کی حیثیت کیا ہے؟ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر تو اسحاق ڈار صاحب ہیں، ان کا گریبان پکڑے نا، جو کہہ رہے تھے لندن سے چلے تھے آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا مجھے آتا ہے، مجھے پتا کہ ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، وہ میری بات مانیں گے۔ نواز شریف صاحب کی بڑی ورلڈ لیول کی حیثیت ہے، اس کو وہ نظر انداز نہیں کریں گے۔ اور یہ جو ابھی 3-4 دن پہلے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا شہباز شریف صاحب نے کہ جی میں نے ان سے بات کر لی ہے، سارے معاملات طے ہو گئے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کی بی ٹیم ہے، وہ ان کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں کر رہی، تو بھئی پھر جان چھڑا لیں، پھر سیدھی طرح کہیں کہ ہم نے نہیں کرنا ان کے ساتھ معاملہ۔ ان کی منتیں بھی کر رہے ہیں، ان کے پیر بھی پکڑ رہے ہیں، بجٹ بھی ان کی شرائط کے اوپر دے رہے ہیں، ہر چیز ان کے پیچھے کر رہے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جی ان کی بی ٹیم ہے، تو بی ٹیم ہے تو جان چھڑا لیں۔ اور یہ جو آئی ایم ایف کو گالیاں نکالنا تو پاکستان میں ویسے بھی ایک فیشن ہے نا، وہ آج کی بات تھوڑی ہے، ہم ورلڈ بینک کو، آئی ایم ایف کو، امریکہ کو، سب کو گالیاں نکالتے ہیں، اپنا داخلی احتساب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہماری جو شاہ خرچیاں ہیں، جو ہمارے انفراسٹرکچر کے پروگرام کے اندر ریفارمز کرنی تھی وہ تو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹیکس کس پہ لگانا ہے اس کے لیے تو ہم ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے، مال بنانے کے لیے تو سارے کے سارے ہمارے پرائم منسٹر سے لے کے وزیر خزانہ تک سب آگے ہوتے ہیں، سب جو ہے اس طرح کے کاموں میں انوالو ہوتے ہیں، تو جو کام کرنے کے ہیں وہ نہیں کرنا، بلیم گیم اٹھا کے جو ہے نا آئی ایم ایف پہ ڈال دینا کہ جی آئی ایم ایف رسپانسیبل ہے۔ اچھا چلے آج تو وہ بی ٹیم کا رول پلے کر رہی ہے پی ٹی آئی کے لیے، جب پی ٹی آئی نہیں تھی اس سے پہلے وہ کس کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہی تھی آئی ایم ایف؟ پھر وہ کیا کر رہی تھی؟ یہ ایک عجیب و غریب مخمصہ ہے کہ ہم اپنی ناکامی کا تجزیہ کرنے کی بجائے اپنے اہداف ہم حاصل نہیں کر سکے۔ ابھی آپ کے سامنے اکنامک سروے آیا نا، کیا نکلا اس کا نتیجہ کہ جتنے بھی ٹارگٹس ہم نے طے کیے تھے ہم اس کو اچیو نہیں کر سکے۔ اب یہ بھی اٹھا کے ڈال دیں آئی ایم ایف کے اوپر، کیونکہ ہم نے اچیو نہیں کر سکے، آئی ایم ایف کی وجہ سے نہیں کر سکے۔ آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ اپنے ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کریں،
آپ لڑیں ایک دوسرے کے ساتھ, آپ محاذرائی کریں, آپ ٹکراؤ کریں, آپ دشمنی کی سیاست کریں. یہ بھی آئی ایم ایف دیتا ہے ان کو ڈکٹیشن. عجیب و غریب مخمصہ ہے. اور ہم بھی بیٹھ کے یہاں کہنا شروع کر دیتے ہیں جی آئی ایم ایف جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ وہ ایسا ہو. اور بھائی اگر آئی ایم ایف چاہتا ہے تو جان چھڑا لینا, یا کوئی متبادل راستہ نکالے. پیسہ آپ پیدا نہیں کر رہے, ریسورسز آپ نہیں پیدا کر رہے, انویسٹمنٹ آپ یہاں پہ نہیں کر رہے, تو پھر کریں گے کہاں سے؟ تو پھر کیسے کریں گے پرائم منسٹر؟ کوئی جادو کی چھڑی چلائیں گے؟ تقریریں کرنا تو بہت آسان ہے نا, تقریریں کرنے تو سب کر لیتے ہیں. سر وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کسان ہیں, مزدور ہیں. سر یہ تو پچھلے 70 سال کا راگ الاپ رہے ہیں نا, یہ کوئی نیا راگ الاپ رہے ہیں. ہم خود مختار ہیں, ہمارے پاس بڑی شاندار صنعت ہے, ہمارے پاس شاندار وہ ہے, ہیومن ریسورس ہے. کہاں ہے آپ کے پاس؟ اگر ہوتا تو آج پاکستان کی اکانومی یہاں کھڑی ہوتی جہاں آپ نے پہنچا دی ہے سب نے مل کے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بریگیڈیئر صاحب اور خالد سے اس پر رائے ہم لیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے روسی تیل پاکستان پہنچ گیا ہے تو اب کیا قیمتیں کم ہونے والی ہیں تیل کی پاکستان میں, اس پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. بریگیڈیئر فاروق امید کی جانب چلتے ہیں. ان کے پاس خوشخبری ہے جی قوم کو سنانے کے لیے. ان تمام برے حالات میں تو ہم بغیر کوئی جو ڈیلے کیے ان سے خوشخبری سنتے ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں جی ہم خواہ خواہ ایسے گھبرا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ میں نے لائٹ ٹون کہہ رہا ہوں, ہمارے محترم پرائم منسٹر صاحب جو ہیں, مجھے بڑی خوشی ان کو دیکھ کے, وہ کیرم بھی کھیل رہے ہیں, وہ بیڈمنٹن بھی کھیل رہے ہیں, تو چلیں گڈ ان دس سرکمسٹانسز. لیکن آن اے سیریس نوٹ انہوں نے کہا کہ جی اگر آئی ایم ایف کا یہ پروگرام نہیں ہوتا پیکیج 30 جون تک تو پھر وہ قوم سے خطاب کریں گے. تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ قوم سے خطاب کر کے شاید وہ 1998 میں بھی جو ہوا تھا جب سینکشن پہ لگے تھے تو ملک بچارو ملک سنوارو والا کہ وہ معاملہ جو ہے نا وہ شروع ہو جائے. نمبر 1. نمبر 2, ہمارے زرداری صاحب نہیں سنیں زرداری صاحب نے بڑی اچھی خبر دے دی ہے کہ وہ جناب $100 ارب لے کے آئیں گے فورن ایکسچینج ریزرو میں. اور زرداری صاحب کو لائٹلی آج کل کے حالات میں ہمیں لینا نہیں چاہیے کیونکہ وہ اسلام آباد کی اب تیاری کر رہے ہیں. تیسری امپورٹنٹ چیز, اسحاق ڈار صاحب نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ جناب اگر آئی ایم ایف کا معاملہ نہیں ہوتا تو میرے پاس ایک پلان بی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پلان بی کیا ہے, وہ ملک سواروں والا پلان ہے یا کوئی اور وہ پلان ہے. انہوں نے یہ بھی پہلے کہہ دیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس کھربوں کے ڈالر کے اثاثے ہیں جو کہ ہم پھر ان کو سیل کر سکتے ہیں. تو لہذا میرا خیال ہے حکومت نے اپنا پلان بی, اپنا پلان سی بالکل بنایا ہوا ہے اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ بس یہ آئی ایم ایف کا فیصلہ ہو جائے 30 جون تک تو وہ اس پلان کو لانچ کریں گے. لیکن اس کے لیے میرے خیال پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ اپنی تقریر جو ان کی وہ بڑی اہم تقریر ہوگی. سر وہ بیرون ملک $200 ارب پڑے تھے وہ تو نہیں لے کے آنے انہوں نے؟ نہیں دیکھیں بریگیڈیئر صاحب شہباز شریف کا پلان بی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اسلام آباد سے لندن فلائٹ کرنا ہے, بس اور کچھ نہیں ہے. نہیں چلیں وہ آلریڈی کہہ رہے ہیں. ایک چیز آپ یاد کریں, ابھی پریس کانفرنس میں ڈار صاحب نے کہا ہے کہ 3 ایئرپورٹس کو وہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں. ابھی اور کتنے وہ اثاثے ہیں جو کہ وہ گروی رکھوانا چاہتے ہیں یا سیل کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی میرے خیال پلان بی میں شامل ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے وہ پاکستان کی معاشی حالت کو دیکھ کے کہا ہے اور انہیں بھی یقین ہے کہ وہ اس معیشت کو سدھار نہیں سکتے اور معیشت اتنی بگڑ چکی ہے کہ اس کو اب کوئی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں. اتنی بے یقینی اس وقت ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم نے پچھلے 40-50 سال میں 60 سال میں 70 سال میں اپنی معیشت کو انحصاری کی طرف کبھی لے کے جانا پسند ہی نہیں کی. ہم مقروض ہوتے تھے, ہم لوگوں کے لیے کام کرتے تھے, پروجیکٹس مکمل کرتے تھے اور ہمیں پیسے مل جاتے تھے. اب آج پیسے نہیں ہیں, ہمیں کو پیسے دینے کے لیے تیار ٹھیک ہے. خالد فاروقی صاحب پتہ کرامی کی معذرت, اس وقت ہم براہ راست چلتے ہیں. اسحاق ڈار ہی کی گفتگو ہم کر رہے تھے, وہ اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. To pay as a country the sovereign liabilities, the commercial liabilities, they're all documented globally. It's a village now. So when you are declared macroeconomic unstable country, which was declared in January, February 2013, then the new inflows of dollars stopped. Now that's easiest thing to do than if the inflows are not there and the average ballpark figure of imports and exports can be calculated. So the prediction was 6 to 7 months default. State Bank had $6 million reserves, 4.6 billion were to be paid out in the next 6 to 7 months. So that's what was the state of economy in January, February 2013. We were lucky, we won the election, we took the responsibility and obviously, we tried to work hard. We didn't waste a nation's time
to make up our mind whether we'll go to IMF, we will not go to IMF. And obviously, we tried to work hard. We didn't waste a nation's time to make up our mind whether we'll go to IMF, we will not go to IMF. We took oath the 7th of June 2013. We presented budget on 12th of June 2013. We got the budget out in the last week of June 2013. We signed the IMF agreement on 4th of July. So, you have to move fast. The nations do not have time to waste. So, you saw that the country, which was macroeconomic unstable country, no one was willing to do business with this country, reached to a stage within a short period of 3 years that by 2016-17, by 2017, you were the 24th largest economy of the world. You were predicted by not me, not a Pakistani Adara, but PricewaterhouseCoopers. We all have a, respect for that Pakistan will join G20, the premier global economic club, by 2030. I think it would have. وزیر خزانہ اسحاق ڈار تقریب سے خطاب کر رہے تھے. بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی کہ نو ون از ان سیریس ٹو ڈو بزنس ان دس کنٹری. معیشت کے حوالے سے ہی ہم بات کر رہے تھے. میں جاننا چاہوں گی خالد فاروقی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. جی خالد فاروقی صاحب آپ کنٹینیو کیجئے. میں نے یہ عرض کیا کہ ہماری جو معیشت ہے نا, اس کو اب اس وقت اگر کوئی کہے کہ کسی وزار نے یا کسی اور وزیر خزانہ نے آ کے اس کو سنبھال لینا ہے اور یہ سال 2 سال میں 4 سال میں 3 سال میں ٹھیک ہو جائے گی, تو یہ ناممکنات میں بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایک سیاسی کرائسس میں ہیں, اس سے ہی ہم باہر نہیں آ رہے, اور جب تک سیاسی بحران موجود ہے معیشت کا بحران بڑھتا ہی جائے گا. اور معیشت کی جو حالات ہیں اس میں جب جس ملک میں اتنی سخت ہی نہ ہو کہ وہ اپنا توازن قائم کر سکے, نہ تجارت میں توازن قائم کر سکتا ہے, نہ کسی اور شعبے میں ہم توازن لا سکے ہیں, نہ ہم اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنے کے لیے تیار ہیں, نہ ہی قوم میں یہ صلاحیت ہے, نہ ہی ہمارے نمائندوں میں اور ہمارے حکمرانوں میں یہ صلاحیت ہے. ٹھیک. تو اس صورتحال میں سوائے تسلیاں دینے کے اور کچھ نہیں ہے. کہ ابھی شاید سلمان عابد کہہ رہے تھے کہ ان کے لیے لندن فلائٹ ان کی ہے. لندن فلائٹ شاید ہو نہ ہو, لیکن جو حکومت جتنے عرصے کے لیے اب باقی ہے, حکومت اپنا وہ ٹائم گزار لے گی. پھر ایک مشکل مرحلہ آ جائے گا جس میں مشکل ترین فیصلے کرنا ہوں گے. وہ مشکل ترین فیصلے کسی نگران سیٹ اپ پہ چھوڑ دیے جائیں گے, اور وہ نگران سیٹ اپ قوم کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اور آئی ایم ایف کے مطالبے کس حد تک مانتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ابھی اب کچھ نہیں کہہ سکتے. چلیں خالد فاروقی صاحب آپ سے ہی آغاز کر لیتی ہوں میں. نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہے روسی تیل جو ہے وہ پاکستان پہنچ گیا ہے. وہ خام تیل کی برآمد کے بعد آپ کے خیال میں عوام کو کوئی ریلیف ملے گا یا پھر ایسی امید نہیں لگانی چاہیے؟ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کوئکلی ذرا بتائیے گا. دیکھیے یہ جو روسی تیل کی پہلی کھیپ پاکستان آئی ہے یہ بڑی مشکل میں ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی تو پاکستان میں اور ہمارے جو پرانے مافیاز ہیں وہ روسی تیل کو یہاں پہ کنزیوم بھی ہونے دیتے ہیں کہ نہیں, ہماری مارکیٹ میں سے آنے بھی دیتے ہیں کہ نہیں. آپ دیکھیں نا کہ جو پہلے سے جن کے یہاں پہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ ایک نیا اسٹیک ہولڈر کیسے آنے دیں گے؟ بڑی مشکلات اس میں آئیں گی. پھر اگر ہمیں مل بھی جاتا ہے تو پھر ہمیں بتایا جائے گا کہ شاید یہ ٹیسٹنگ میں اس کوالٹی پہ پورا نہیں اترا. لیکن اچھی بات ہے اگر حکومت نے اب کوشش کر لی, اسے عملی جامہ پہنا دیا اور اس میں تسلسل آتا ہے اور آنا چاہیے, تو پھر اس کے بعد. لیکن میرا خیال ہے کہ صرف روس سے نہیں بلکہ پاکستان کو اس وقت جو دوسری کوشش کرنی چاہیے وہ ایران کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں. ایران سے اگر ہمیں سستا تیل اور گیس مل جاتی ہے تو یہ اس ملک کی اکانومی کے لیے اور عوام کے لیے بہتر چیز ہو سکتی ہے. ورنہ پھر یہ ہے کہ یہ جو روس والے تیل کا جو ایگریمنٹ کیا صحیح ہے. وقت کم ہے خالد فاروقی صاحب, باقی سب کی بھی میں رائے جان لیتی ہوں. بگیڑی صاحب, بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ وہ تو کہا کرتے تھے کہ آئل ریفائنریز ہی وہ والی پاکستان میں موجود نہیں ہے. جب روسی تیل جو ہے پاکستان پہنچنے کی بات کی گئی تھی تو ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ تو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے. کہ اب بھی وہ یہی سمجھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں اب تو پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ ہو گیا. ویسے بھی وہ کہتے ہیں بہت دیر کر دی مہربان کے آتے آتے. شکر ہے بے شک ہم یوان میں پے کیا, وہ اعلان کیا وہ صدیق صاحب نے کہ یوان کی کرنسی میں یہ چائنیز کرنسی میں یہ رشین آئل کو پیمنٹ ہوئی ہے. دیکھیں جو آئل مافیا ہے, بالکل یہ خالد فاروقی صاحب صحیح فرما رہے ہیں. آئل مافیا جو از اے ویری اسٹرانگ مافیا ان پاکستان, ٹھیک ہے نا, ان کی انٹرنیشنل کنیکشنز ہیں, ڈومیسٹک وہ تمام معاملات. اب یہ پی آر ایل جو پاکستان ریفائنری لمیٹڈ ہے وہ ان کو تیل کو ریفائن کرے گی.
کیا فائنل قیمتیں نکلتی ہیں, ٹرانسپورٹیشن کاسٹ, ان کی ریفائننگ کاسٹ اور اوور وہ تمام چیزیں, اس کے بعد پھر کتنا گورنمنٹ اپنا اس پہ جو سرچارج لینا ہوتا ہے, پھر کیا بچے گا, کیا قیمت آئے گی اینڈ یوزر کے لیے, یہ ابھی فوری طور پر کسی قسم کی امید آپ کے خیال میں نہیں لگانی چاہیے. لیکن آئل مافیا از ویری اسٹرانگ ان پاکستان, یہ یاد رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. جی رضی صاحب دیکھیے ہمارے ایک دوست تھے, وہ کام کرتے تھے وزارت پٹرولیم کے اندر, انہوں نے اس مافیا کو ذرا تھوڑا سا قلم لگایا تھا. 3 ان کے اوپر حملے ہوئے تھے, جن میں سے ایک خودکش حملہ تھا, اور وہ تینوں میں بچ کے یہ ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے. جب وہ دور ختم ہوا مشرف صاحب کا تو پھر وہ واپس آنے کے قابل ہوئے تھے. تو آئل مافیا جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. میرے دونوں برادر نے بڑا درست فرمایا. صحیح ہے. سلمان عابد صاحب کوئکلی آپ. جی میں بھی یہ کہوں گا کہ ابھی بہت پری میچور ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ اس سے کوئی چیزیں آگے بڑھ سکیں گی. ابھی دیکھیں گے کہ سارے انیشیٹو کے بعد پاکستان کے اندر جو ہے جو آپ نیکسس بتا رہی ہیں, یہ کیا بیہیو کرتا ہے, پاکستان کی گورنمنٹ کس طرح سے اس کو کنٹینیو کرتی ہے, پھر جا کے کوئی اندازہ ہو سکے گا. ابھی تو مصدق ملک صاحب خود بتا چکے ہیں. اتنی زیادہ کوئی خاص امیدیں فی الحال نہیں لگانی چاہیے. ایک بہت بڑا مافیا بھی یہاں بیٹھا ہے, اس سے بھی دیکھنا ہے کیسے نمٹا جائے گا. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, فیڈ بیک کیجیے گا. اللہ حافظ.